بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ایک بہادر نوجوان حامد کے نام۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور بازار میں سناٹا چھا چکا تھا۔ میں اپنی دکان کے فرش پر آخری بار وائپر پھیر رہا تھا تاکہ دن بھر کی گندگی اور خون کے دھبے صاف ہو جائیں۔ میرا نام حامد ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے کسائی ہوں۔ یہ میرا خاندانی کام ہے اور مجھے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنا کام پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جانور کو کس طرح کم سے کم تکلیف دے کر ذبح کرنا ہے اور گوشت کو کس صفائی سے بنانا ہے۔ میری دکان اس شہر کی واحد دکان ہے جہاں سے گاہک کو کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ میں نے وائپر کونے میں کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کیے۔ کاؤنٹر پر میرا خاص ٹوکا رکھا تھا جس کے دستے پر چاندی کا کام ہوا تھا۔ یہ میرے دادا کی نشانی تھی اور میں اسے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھتا تھا۔ میں نے ٹوکے پر ہلکا سا تیل لگایا تاکہ اسے زنگ نہ لگے اور پھر اسے کپڑے میں لپیٹ دیا۔ میں شٹر گرانے ہی والا تھا کہ باہر گلی میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ یہ آواز عام نہیں تھی بلکہ ایسی تھی جیسے کوئی بہت تھکا ہوا انسان اپنے پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میں چونک گیا کیونکہ اس وقت بازار میں چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے گردن گھما کر باہر دیکھا تو اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں ایک ہیولا سا نظر آیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ وہ سیدھا میری دکان کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، بابا جی، دکان بند ہو چکی ہے، گوشت چاہیے تو صبح آنا۔ بوڑھا میری دکان کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ قریب سے دیکھنے پر اس کا حلیہ بہت عجیب لگا۔ اس کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور رسی کو ہلکا سا کھینچا۔ اندھیرے میں سے ایک سفید جانور نکل کر روشنی میں آ گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ ایک ہرنی تھی، بالکل سفید اور بے حد خوبصورت۔ کسائی ہونے کے ناطے میں نے ہزاروں جانور دیکھے تھے، مگر ایسی چمکدار کھال اور ایسا صحت مند جانور میری نظر سے کبھی نہیں گزرا تھا۔ اس کی گردن لمبی اور سڈول تھی اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ بوڑھے نے کھانستے ہوئے کہا، مجھے گوشت نہیں چاہیے نوجوان، میں یہ جانور بیچنے آیا ہوں۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالے اور کہا، بابا جی، یہ کسائی کی دکان ہے، کوئی منڈی نہیں، اور اتنی رات کے کون سودا کرتا ہے؟ تم اسے صبح منڈی لے جاؤ، وہاں اچھی قیمت مل جائے گی۔ بوڑھے نے نفی میں سر ہلایا اور ایک عجیب سی عجلت بھرے لہجے میں بولا، میرے پاس صبح تک کا وقت نہیں ہے، مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے گاؤں واپس جانا ہے اور آخری بس نکلنے والی ہے۔ تم اس کی جو بھی قیمت لگاؤ گی میں دے دوں گا، بس اسے رکھ لو۔ میں نے ہرنے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ بار بار پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہو۔ ایک لمحے کے لیے ہماری نظریں ملی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی اپیل تھی جس نے مجھے روک لیا۔ عام طور پر جانور کی آنکھوں میں یا تو بھوک ہوتی ہے یا پھر خوف، مگر اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک انسانی التجا۔ مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے اس بوڑھے سے بچا لو۔ میرا کاروباری ذہن جاگ اٹھا۔ یہ ہرنی واقعی نایاب تھی۔ اس کا گوشت مہنگا بک سکتا تھا اور اس کی کھال کی بھی اچھی قیمت مل سکتی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا کہ مجھے اسے اس بوڑھے کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے پوچھا، کتنے پیسے مانگ رہے ہو اس کے؟ بوڑھے نے جلدی سے کہا، جو تمہاری جیب میں ہے سب دے دو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ آج کی کمائی کے 5000 روپے میری جیب میں تھے۔ یہ ایک ہرنی کی قیمت سے بہت کم تھے۔ میں نے نوٹ نکال کر دکھائے اور کہا، میرے پاس ابھی صرف یہی ہے، اگر منظور ہے تو دے جاؤ ورنہ راستہ ناپو۔ مجھے امید تھی کہ وہ بحث کرے گا، مگر اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر پیسے جھپٹ لیے۔ پیسے ہاتھ میں آتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پہلے جو عاجزی تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک مکروہ سی مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے رسی میرے کاؤنٹر پر رکھی اور جانے کے لیے مڑا۔ میں نے رسی اٹھا لی۔ ہرنی اب میرے پاس کھڑی تھی اور اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بوڑھا 2 قدم چل کر رکا اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا، ایک بات یاد رکھنا کسائی، یہ جانور عام نہیں ہے، اسے آج رات ہی ذبح کر دینا۔ میری ماننا تو ابھی اسی وقت اس کا کام تمام کر دینا، اسے صبح کا سورج مت دکھانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ بوڑھے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے اندھیرے میں گم ہو گیا۔
میں کچھ لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی بات بہت عجیب تھی۔ گوشت کو راتوں رات ذبح کرنے کی منطق نہیں بنتی تھی۔ اگر جانور صحت مند ہے تو اسے 2-4 دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید بوڑھا پاگل ہے یا پھر چوری کا مال بیچ کر بھاگا ہے، اس لیے جلدی میں تھا کہ ثبوت مٹ جائے۔ میں نے کندھے اچکائے اور ہرنی کو لے کر دکان کے پچھلے حصے میں آ گیا جہاں میں جانوروں کو رکھتا تھا۔ میں نے اسے کھونٹے سے باندھا اور اس کے سامنے پانی کی بالٹی رکھی۔ اس نے پانی نہیں پیا، بس گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ دکان کا شٹر میں پہلے ہی گرا چکا تھا، اندر صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر ہرنی کو دیکھنے لگا۔ اس کی خوبصورتی واقعی حیران کن تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اسے ذبح کرنا بے وقوفی ہوگی۔ اگر میں اسے پال لوں تو شاید یہ اچھے داموں بک جائے، لیکن پھر بوڑھے کی بات میرے کانوں میں گونجی، اسے آج رات ہی ذبح کر دینا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میرے اندر کا وہمی انسان جاگ اٹھا۔ کیا پتہ یہ واقعی کسی بیماری کا شکار ہو جو صبح تک ظاہر ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میرے 5,000 ڈوب جائیں گے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی کیونکہ گھر کا کرایہ دینا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رسک لینے سے بہتر ہے کہ کام نپٹا دوں۔ میں نے اپنا ٹوکا نکالا اور آسینے چڑھائیں۔ میں نے ہرنی کی رسی کھولی اور اسے فرش کے بیچ میں لے آیا۔ وہ بڑی خاموشی سے میرے ساتھ آ گئی۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ میں نے اسے لٹانے کے لیے اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگایا تو اس کا جسم بخار کی طرح تپ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید سفر کی تھکان ہے۔ میں نے اسے زمین پر لٹایا۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ اس نے اپنی گردن خود سیدھی کر دی جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ عام طور پر جانور چھری دیکھ کر بدکتے ہیں، مگر یہ تو ایسے لیٹی تھی جیسے قربانی کے لیے تیار ہو۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر ٹوکا اٹھایا اور اس کی گردن پر رکھا۔ میں وار کرنے ہی والا تھا کہ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھ میں سے پانی کا ایک قطرہ نکلا اور ڈھلک کر میرے ہاتھ پر آ گرا۔ یہ صرف آنسو نہیں تھا بلکہ اس میں اتنا درد تھا کہ میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اسے مارنے پر آمادہ نہیں۔ ایک کسائی کے لیے یہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ ہم روز گوشت کاٹتے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک مشینی عمل ہوتا ہے، مگر آج میرا ہاتھ بھاری ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جس سے میں کسی جانور کو نہیں بلکہ کسی انسان کو ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ٹوکا پیچھے ہٹا لیا۔ میں نے خود سے کہا، حامد تو پاگل ہو گیا ہے، یہ صرف ایک جانور ہے، اپنا کام کر۔ میں نے دوبارہ ٹوکا گردن پر رکھا اور زور لگانے کی کوشش کی۔ اس بار ہرنی نے ہلکی سی آواز نکالی۔ یہ آواز بھیڑ بکری کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک دبی ہوئی سس کی تھی، بالکل کسی لڑکی کے رونے جیسی آواز۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا اور ٹوکا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ دکان میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور ہرنی کی طرف دیکھا جو اب بھی اسی طرح لیٹی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں شکوہ تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں کسائی ہوں، قاتل نہیں۔ میں اس جانور کو نہیں مار سکتا جو روتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے رسی ڈھیلی کر دی اور کہا، جا، تجھے آزاد کیا، میں تجھے نہیں ماروں گا، چاہے میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنا سر میرے کندھے کے ساتھ لگا دیا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب اس کا کیا کروں کہ اچانک دکان کی چھت پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بہت وزنی چیز اوپر آ گرے۔ ٹین کی چھت بری طرح ہل گئی اور گرد نیچے گرنے لگی۔ ہرنی خوف سے میرے پیچھے چھپ گئی۔ یہ آواز نارمل نہیں تھی اور پھر اگلے ہی لمحے باہر شٹر پر کسی نے زور سے ضرب لگائی۔ یہ دستک نہیں تھی بلکہ ایسا تھا جیسے کوئی بڑا ہتھوڑا مار رہا ہو۔ شٹر بج اٹھا اور باہر سے ایک ایسی چیخ سنائی دی جو نہ انسان کی تھی نہ جانوروں کی۔ یہ ایک ایسی وحشیانہ آواز تھی جس نے میرے خون کو جما دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بوڑھا صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات نہ مان کر شاید بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ مصیبت میری دکان کے باہر کھڑی تھی اور اب میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ میں نے فوراً ٹوکا زمین سے اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری نظریں کبھی لرزتے ہوئے شٹر پر جاتی اور کبھی کونے میں دبکی ہوئی اس سفید ہرنی پر۔ دکان کے اندر موت کا سناٹا تھا اور باہر قیامت کا شور۔ شٹر پر ایک بار پھر ضرب لگی، دھڑم، اور اس بار لوہے کی چادر اندر کی طرف پچک گئی۔ کوئی عام انسان اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں للکارا، کون ہے باہر؟ خبردار جو اندر آنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ میں ٹوکا ہے، ٹکڑے کر دوں گا۔
باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک بھاری اور کھڑکھڑاتی ہوئی سانس کی آواز آئی جو شٹر کے نچلے حصے سے اندر آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا جانور زمین سونگھ رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ میری کمر دیوار سے جا لگی۔ ہرنی میرے پیروں کے پاس آ گئی۔ وہ اب کانپ نہیں رہی تھی بلکہ اس کا جسم بخار کی طرح تپ رہا تھا۔ اچانک دکان کی چھت پر لگی ہوئی روشن دان کی کھڑکی سے چاند کی ایک تیز شعاع سیدھی ہرنی پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ہرنی کا جسم اکڑنے لگا ہے، اس کی ہڈیوں سے کڑکڑ کی آوازیں آنے لگی جیسے لکڑیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ میں خوفزدہ ہو کر ہرنی سے دور ہٹ گیا۔ یہ کیا بلا ہے؟ میں اپنے آپ سے بڑبڑایا۔ ہرنی کے جسم سے سفید دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ دھواں اتنا گاڑھا تھا کہ اس نے چند لمحوں میں ہرنی کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جانور دیکھے تھے مگر یہ منظر میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ دھوئیں کے اندر سے ایک انسانی ہیولا بنتا ہوا دکھائی دیا۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ حامد، یہ کوئی چڑیل ہے یا کوئی آسیب، مگر میرے پیروں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے ٹوکا اپنے سامان تان لیا اور چیخا، دور رہنا مجھ سے، جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ۔ دھواں آہستہ آہستہ چھٹنے لگا اور پھر جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میرے ہاتھ سے ٹوکا تقریباً گرا ہی دیا تھا۔ وہاں فرش پر کوئی جانور نہیں تھا بلکہ ایک لڑکی بیٹھی تھی، ایک ایسی لڑکی جس کا حسن بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا اور بال سیاہ رات کی طرح لمبے جو فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، وہی نیلی آنکھیں، بالکل وہی آنکھیں جو ہرنی کی تھیں۔ وہ خوفزدہ تھی اور ہانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ اندر آ جائے گا۔ میں سکتے میں تھا، میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور وہ ہرنی کہاں گئی؟ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ کیا تم کوئی جادوگرنی ہو؟ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا مگر پھر رک گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کوئی دھوکہ نہ ہو۔ وہ بولی، میرا نام ماروخ ہے، میں انسان نہیں ہوں مگر تمہاری دشمن بھی نہیں۔ میں اس لعنت کا شکار تھی جو آج تم نے اپنی رحم دلی سے توڑ دی ہے۔ وہ باہر جو کھڑا ہے وہ شکاری ہے، کارکوس، وہ مجھے لینے آیا ہے۔ کارکوس؟ میں نے یہ نام دہرایا۔ وہ بوڑھا آدمی۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے بولی، ہاں وہی، وہ انسان نہیں ہے، وہ جنات کا شکاری ہے۔ اس نے مجھے جانور بنا کر قید کیا ہوا تھا۔ اس کی شرط تھی کہ اگر کوئی قصائی مجھے رحم کھا کر چھوڑ دے گا تو میرا اصلی روپ واپس آ جائے گا۔ تم نے مجھے نہیں مارا اس لیے میں واپس اپنی شکل میں آ گئی ہوں، لیکن وہ اب غصے میں ہے، اسے میری خوشبو آ رہی ہے، وہ تمہیں مار دے گا، اسے اندر مت آنے دینا۔ میں نے شٹر کی طرف دیکھا جہاں اب خاموشی تھی۔ کیا وہ چلا گیا ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ ماروخ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں وہ نہیں جائے گا، وہ موقع کی طاق میں ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ صبح ہونے کا انتظار کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تم ہوشیار رہو گے۔ مجھے چھپا لو، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے دوبارہ جانور بنا دے گا اور پھر کبھی آزاد نہیں ہونے دے گا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوال تھے مگر یہ وقت سوالوں کا نہیں تھا۔ میں ایک سیدھا سادہ قصائی تھا اور آج رات میں جنات اور شکاریوں کی کہانی کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے جلدی سے دکان کے کونے میں لگی کھونٹی سے اپنی چادر اتاری اور اس کی طرف پھینکی۔ یہ لو، اسے اوڑھ لو، میں نے کہا۔ ماروخ نے جلدی سے چادر اوڑھ لی۔ میں نے اسے کہا، میرے گھر کا راستہ دکان کے پیچھے سے ہے، دکان کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ ہے جو میری ماں کا تھا، اب وہ گاؤں میں رہتی ہے، وہ کمرہ خالی ہے، تم وہاں چھپ جاؤ، وہاں کوئی کھڑکی نہیں ہے اس لیے تمہاری خوشبو باہر نہیں جائے گی۔ ہم دونوں دبے پاؤں پیچھے کی طرف بڑھے۔ میں نے دکان کا پچھلا دروازہ کھولا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اسے پانی کی بوتل اور کچھ بسکٹ دیے جو میرے پاس رکھے تھے۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، دروازہ اندر سے بند کر لو اور کوئی بھی آواز مت نکالنا، چاہے باہر کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں خود آ کر آواز نہ دوں دروازہ مت کھولنا۔ ماروخ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم بہت بہادر ہو حامد، ایک قصائی ہو کر تم نے مجھ پر رحم کیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا، ابھی احسان مت مانو شہزادی، ابھی تو ہم دونوں کی جان اٹکی ہوئی ہے، دعا کرو کہ صبح تک ہم زندہ بچ جائیں۔ میں نے اسے کمرے میں بند کیا اور واپس دکان میں آ گیا۔ میں نے وہیں فرش پر ٹوکا ہاتھ میں لے کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔
نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات میں ہر آہٹ پر چونکتا رہا۔ کبھی ہوا سے شٹر ہلتا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا، کبھی چھت پر کسی بلی کی چلنے کی آواز آتی تو میں ٹوکا تان لیتا۔ میں سوچتا رہا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ وہ بوڑھا شکاری اگر واقعی جن ہے تو میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ میرے پاس تو صرف یہ لوہے کا ٹوکا ہے۔ مگر پھر مجھے دادی کی بات یاد آئی کہ جنات لوہے سے ڈرتے ہیں۔ شاید یہی میری واحد ڈھال تھا۔ صبح کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی میرے جسم میں تھوڑی جان آئی۔ روشنی پھیلتے ہی اندھیرے کا خوف کچھ کم ہوا۔ میں نے اٹھ کر شٹر تھوڑا سا اوپر کیا اور باہر جھانکا۔ گلی میں معمول کی چہل پہل شروع ہو رہی تھی۔ دودھ والا سائیکل پر گزر رہا تھا اور سامنے ہوٹل والا اپنی بھٹی سلگا رہا تھا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور شٹر پورا کھول دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بوڑھا رات کی ناکامی کے بعد چلا گیا ہوگا۔ میں دکان کے باہر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگا تاکہ رات کی منحوس یادیں دھل جائیں۔ ابھی میں پانی چھڑک ہی رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ایک آواز آئی، ایک ایسی مانوس اور کریہ آواز جس نے میرے ذہن کی روشنی کو تاریک کر دیا۔ صبح بخیر کسائی بابو، رات اچھی گزری نا؟ میں نے بجلی کی تیزی سے مڑ کر دیکھا، وہی بوڑھا کارکوس دکان کے تھڑے پر بیٹھا تھا۔ اس کا حلیہ اب بدلا ہوا تھا۔ اس نے صاف ستھرے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بظاہر وہ ایک نورانی بزرگ لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہیں تھیں، سرخ اور شیطانی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے پیلے دانت نمایاں ہو گئے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پانی کے مگ کو مضبوطی سے بھینچا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ بوڑھا آہستہ سے ہنسا اور بولا، ارے غصہ کیوں کرتے ہو بیٹا؟ میں تو اپنا مال واپس لینے آیا ہوں۔ میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ میں وہ ہرنی نہیں بیچنا چاہتا۔ لاؤ اسے واپس کر دو، پیسے یہ رہے تمہارے۔ اس نے جیب سے وہی نوٹ نکال کر ہوا میں لہرائے جو میں نے رات اسے دیے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا، کون سے ہرنے؟ وہ تو بھاگ گئی۔ میں نے اسے باندھا تھا مگر رات کو اس نے رسی توڑوا لی اور جب میں نے شٹر کھولا تو وہ نکل گئی۔ میرا نقصان ہو گیا بابا، تم اپنے پیسے واپس لے جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ بوڑھے کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ میرے اتنا قریب آ گیا کہ مجھے اس کے جسم سے آنے والی سراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جھوٹ مت بولو کسائی، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے، وہ یہی ہے، اسی دکان کے آس پاس، کچی مٹی اور گلاب کی خوشبو۔ وہ کہیں گئی نہیں ہے۔ میں اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں ذرا سا بھی گھبرایا تو وہ سمجھ جائے گا۔ میں نے سینہ تان کر کہا، تمہیں وہم ہو رہا ہے بابا، میں نے کہہ دیا نا وہ بھاگ گئی۔ اگر یقین نہیں آتا تو دکان کی تلاشی لے لو، لیکن یاد رکھنا یہ میری دکان ہے، یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ اگر زبردستی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بوڑھا میری بات سن کر رک گیا۔ اس نے گہری سانس لی جیسے ہوا کو سونگھ رہا ہو۔ پھر اس نے اچانک میرے دکان کے پچھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ وہاں ہے، اس دروازے کے پیچھے۔ تم نے اسے چھپایا ہے۔ کیوں کسائی؟ ایک جانور کو بچا کر تمہیں کیا ملے گا؟ وہ تمہاری نسل کی نہیں ہے، اسے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں اس پوری دکان کو تمہاری قبر بنا دوں گا۔ میں نے ٹوکا جو کاؤنٹر پر پڑا تھا اٹھا لیا اور اس کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا، اس دروازے کے پیچھے میرا گھر ہے اور میرے گھر میں قدم رکھنے کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ بوڑھا میری دھمکی پر کہکا لگا کر ہنسا۔ پولیس؟ ارے نادان انسان، تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے؟ پولیس میرا کیا بگاڑ لگی؟ میں چاہوں تو ابھی اسی پورے بازار کو راکھ کر دوں۔ اچانک اس کا جسم پھولنے لگا۔ اس کا قد جو پہلے ہی لمبا تھا اب مزید بڑھنے لگا۔ اس کے سفید کپڑے ٹائٹ ہونے لگے جیسے اندر سے کوئی چیز باہر آنے کے لیے زور لگا رہی ہو۔ اس کا چہرہ مسخ ہونے لگا اور اس کی آواز بھاری ہو کر گرجی، آخری موقع دے رہا ہوں حامد کسائی، لڑکی میرے حوالے کر دے، ورنہ میں تیرے جسم سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا نوچ لوں گا اور تیری ہڈیوں کا چورا بنا دوں گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہٹ جاؤ راستے سے۔ میں خوف زدہ تھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں مگر میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ مجھے ماروح کا وہ خوفزدہ چہرہ یاد آیا اور اس کا وہ جملہ، تم نے مجھ پر رحم کیا،
میں نے ٹوکا مضبوطی سے پکڑا اور چیخا، تو جو کوئی بھی ہے، میں تجھ سے نہیں ڈرتا۔ آجا، آج دیکھ لیتے ہیں کہ تیرے جادو میں زیادہ دم ہے یا میرے لوہے میں۔ بوڑھے نے خوفناک دھاڑ ماری اور اس کا انسانی روح پھٹنے لگا۔ اس کی جلد کی جگہ کالے بالوں نے لے لی اور اس کے ہاتھ لمبے ہو کر پنجوں میں بدل گئے۔ اس کا جسم پھول کر دگنا ہو چکا تھا، جلد پر سیاہ اور سخت بالوں کا جنگل اگایا تھا، اور اس کا منہ کسی بھیڑیے کی طرح لمبا ہو گیا تھا جس سے پیلی رال ٹپک رہی تھی۔ اس کے پنجے کسی خنجر کی طرح تیز اور مڑے ہوئے تھے جو فرش پر پڑنے والی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ بازار میں بھگدڑ مچ چکی تھی، لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چیخیں مارتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ منظر قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن میں نہیں بھاگا۔ شاید خوف کی شدت نے میرے پیر زمین میں گاڑ دیے تھے، یا پھر میری غیرت نے مجھے پیٹھ دکھانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ درندہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے گلے سے ایک ایسی آواز نکالی جو الفاظ اور دھاڑ کا ملغوبہ تھی۔ کیوں کسائی، کیسا لگا میرا یہ روپ؟ اب بھی وقت ہے، ہٹ جا راستے سے۔ مجھے صرف وہ لڑکی چاہیے، تیری ہڈیوں کا سرما بنانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ مگر تم انسان بہت ضدی ہو، موت سامنے کھڑی ہے پھر بھی اکڑ دکھا رہے ہو۔ میں نے اپنے ٹوکے کا دستہ اتنی زور سے بھینچا کہ میری انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا مگر میں نے اپنی آواز میں لرزش نہیں آنے دی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بجائے ایک قدم آگے بڑھایا اور ٹوکا اپنے سینے کے سامنے تان لیا۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ دکان میری ہے اور اس دکان کے اندر جو بھی ہے وہ میری پناہ میں ہے۔ تم چاہے بھیڑیے بنو یا شیر، جب تک میرے ہاتھ میں یہ لوہا ہے میں تجھے اس دروازے تک نہیں جانے دوں گا۔ آجا، آج تجھے دکھاتا ہوں کہ کسائی جانور کاٹتا کیسے ہے۔ بھیڑیے نے ایک زوردار کہکا لگایا جو کسی بھونکنے جیسی آواز تھی۔ اس نے اچانک چھلانگ لگائی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ سیدھا مجھ سے ٹکرایا۔ اس کا وزن کسی چٹان کی طرح تھا۔ میں اڑتا ہوا پیچھے جا گرا اور میری کمر گوشت کاٹنے والی لکڑی کے بھاری تختے سے ٹکرائی۔ میرے منہ سے درد بھری آہ نکلی اور ٹوکا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ ابھی میں اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ درندہ میرے اوپر آ گیا۔ اس کے منہ کی بدبو نے میرا دماغ معاف کر دیا۔ اس کا پنجہ میری چھاتی کی طرف بڑھا تاکہ میرا سینہ چیر دے۔ میں نے پھرتی سے کروٹ بدلی اور اس کا پنجہ لکڑی کے تختے میں جا دھنسا۔ لکڑی کے ٹکڑے ہوا میں اڑ گئے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں پڑی ہوئی گوشت ٹانگنے والی اسٹیل کی ہک اٹھا لی۔ میں نے پوری طاقت سے ہک اس کے کندھے پر دے ماری۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور پیچھے ہٹا۔ مجھے حیرت ہوئی، ایک معمولی اسٹیل کی ہک نے اسے نقصان پہنچایا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً دادی کی بات گونجی، جنات لوہے سے ڈرتے ہیں، خالص لوہا ان کی کھال جلا دیتا ہے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور پسلیوں میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر مجھے امید کی کرن نظر آ گئی تھی۔ میں جلدی سے لپکا اور اپنا آبائی ٹوکا اٹھا لیا۔ اس ٹوکے پر چاندی کی نقاشی تھی اور لوہا خالص تھا۔ میں نے درندے کی طرف دیکھا جو اپنے کندھے کو سہلا رہا تھا، جہاں سے کالا خون نکل رہا تھا اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ غصے سے غرایا، لوہا، تم نے مجھ پر لوہا چلایا؟ ادنا انسان، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تیری روح کو قید کروں گا اور صدیوں تک تجھے عذاب دوں گا۔ وہ دوبارہ میری طرف لپکا، لیکن اس بار میں تیار تھا۔ دکان میری تھی، میں اس کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ میرا میدان تھا۔ جیسے وہ مجھ پر جھپٹا، میں نے دکان کا وہ بھاری میز جس پر میں گوشت بناتا ہوں پوری طاقت سے اس کی ٹانگوں کی طرف دھکیل دیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میز سے ٹکرا کر لڑکھڑا گیا۔ میں نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور ٹوکے کا بھرپور وار اس کی کمر پر کیا۔ ٹوکا اس کی کھال کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری جس سے دکان کے شیشے تھر تھرا گئے، لیکن وہ عام جانور نہیں تھا، وہ جادوئی مخلوق تھی۔ زخمی ہونے کے باوجود اس نے پلٹ کر اتنی زور سے پنجہ مارا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرے بازو پر گہرا زخم آیا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں زمین پر گر گیا۔ میری طاقت جواب دے رہی تھی۔ درندہ اب سنبھل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو۔ کھیل ختم کسائی، تم نے اچھی کوشش کی، لیکن ایک انسان کبھی کار کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اپنی آخری سانس لے لیں۔ وہ مجھ پر آخری وار کرنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اچانک پچھلا کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ لکڑی کے تختے ٹوٹ کر بکھر گئے اور دھول کے بادل میں سے ماروخ باہر نکل آئے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا،
لیکن اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس اندھیرے میں بھی روشنی دے رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، رک جاؤ کارکوس، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، اور تم جانتے ہو کہ اگر میں مر گئی تو تمہیں وہ طاقت کبھی نہیں ملے گی جس کے لیے تم در در بھٹک رہے ہو۔ بھیڑیا ایک دم رک گیا۔ اس کا پنجہ میرے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ماروخ کی طرف دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ، اگر اسے مسکراہٹ کہا جائے، اس کے بھیانک چہرے پر پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور اپنی انسانی شکل میں واپس آنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ وہی بوڑھا بن گیا، مگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم سے خون رس رہا تھا۔ وہ ہنسا اور بولا، واہ شہزادی واہ، آخر تم باہر آ ہی گئیں۔ میں جانتا تھا کہ تم اس معمولی انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤ گی۔ تمہاری یہی کمزوری ہے، رحم دلی، اسی لیے تو تم انسانوں کی دنیا میں پھنس گئی ہو۔ لیکن تم مجھے دھمکی مت دو، تم خود کو ختم نہیں کر سکتی، تم اس لعنت میں بندھی ہو، تمہاری جان میری مٹھی میں ہے۔ ماروخ میرے قریب آئی اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس نے میرے بازو سے بہتے ہوئے خون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی اوڑھنی کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور میرے زخم پر باندھنے لگی۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، تم باہر کیوں آئیں؟ میں اسے سنبھال لیتا، تم بھاگ جاتی۔ ماروخ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور بھیگی ہوئی آواز میں کہا، چپ رہو حامد، تم نے میرے لیے بہت خون بہا لیا، اب اور نہیں، یہ میری لڑائی ہے، مجھے لڑنے دو۔ کارکوز نے یہ منظر دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ وہ گرجا، یہ ڈرامہ بند کرو، ماروخ میرے ساتھ چلو، اگر تم نے انکار کیا تو میں اس کسائی کی کھال اسی کے ٹوکے سے اتاروں گا اور پھر پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ میرے پاس وقت کم ہے، سورج چڑھ رہا ہے اور میری طاقت کم ہو رہی ہے، فیصلہ کرو۔ میں نے ماروخ کو پیچھے دھکیلا اور لڑکھڑاتے ہوئے دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا ٹوکا جو زمین پر پڑا تھا دوبارہ اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میری گرفت مضبوط تھی۔ میں نے کارکوس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شہزادی کہیں نہیں جائے گی، اگر تمہیں اس سے لے جانا ہے تو پہلے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ اور سن لے بوڑھے، کسائی کا گوشت ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کارکوس نے میری طرف حقارت سے دیکھا اور کہا، تم ابھی تک زندہ ہو، لگتا ہے تمہیں موت سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک سچ بتا دوں تاکہ تم سکون سے مر سکو۔ وہ رکا اور پھر ماروخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ صرف کوئی کاف کی شہزادی نہیں ہے، یہ روح حیات کی امین ہے۔ اس کے اندر وہ روشنی ہے جو ہم جنات کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتی ہے۔ میں اسے گوشت کے لیے نہیں بیچ رہا تھا، بے وقوف انسان، میں اسے ذبح کروا کر اس کے روح کو ایک بوتل میں قید کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے میں موت کو شکست دے سکتا ہوں، اور تم نے بیچ میں آ کر میرا صدیوں پرانا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ یہ سن کر ماروخ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بولی، تو یہ وجہ تھی، تم نے مجھے جانور اس لیے بنایا تھا تاکہ کوئی انسان انجانے میں مجھے مار دے اور تم میری روح چرا سکو۔ تم کتنے نیچ ہو کارکوز۔ کارکوز ہنسا، ہاں، اور اب بھی وہی ہوگا۔ اگر یہ کسائی تمہیں نہیں مارے گا تو میں تمہیں ماروں گا، اور نتیجہ وہی ہوگا۔ اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ فضا میں کالی دھند چھانے لگی۔ دکان کے اندر کا درجہ حرارت اچانک گر گیا، بلب پھٹ گیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ صرف کارکوز کی سرخ آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس کی آواز اندھیرے میں چاروں طرف سے آنے لگی، اب اندھیرا میرا ساتھی ہے اور اندھیرے میں کسائی کی نظر کام نہیں کرتی۔ تیار ہو جاؤ حامد، اب کھیل ختم ہونے والا ہے۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ میں نے ٹوکا ہوا میں لہرایا مگر وہ خالی ہوا میں کٹ کر رہ گیا۔ ماروخ نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا، وہ بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، حامد، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ آوازوں کا جادو کر رہا ہے، اپنی آنکھوں پر یقین مت کرو، اپنے دل کی سنو۔ تم نے مجھے تب پہچانا تھا جب میں جانور تھی، اب بھی اسے پہچانا، وہ یہی ہے، بالکل قریب۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میں نے اپنے حواس کو یکجا کیا۔ میں ایک کسائی تھا، مجھے گوشت اور خون کی بو پہچاننے کی عادت تھی۔ میں نے گہری سانس لی، دکان میں ارکے گلاب کی خوشبو تھی، ماروخ کی خوفزدہ سانسوں کی مہک تھی، اور ایک تیسری بو تھی، سڑے ہوئے گوشت اور گندھک کی بو۔
وہ بو تیزی سے میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے فوراً پلٹنے کی کوشش کی، لیکن تبھی ایک زوردار ضرب میری گردن پر لگی اور میں اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ ٹوکا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کارکوس نے میرے سینے پر پاؤں رکھا اور اپنا پورا وزن ڈال دیا۔ میری پسلیوں سے چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں سانس لینے کے لیے تڑپنے لگا۔ اندھیرے میں اس کا مکروہ چہرہ میرے بالکل قریب آیا۔ اس نے ایک لمبا خنجر نکال لیا جو سبز روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس نے وہ خنجر میری گردن پر رکھا اور ماروخ کی طرف دیکھ کر بولا، دیکھ لو شہزادی، تمہارا محافظ ہار گیا۔ اب میں اس کا گلا کاٹوں گا اور تم دیکھو گی، اور پھر تمہاری باری آئے گی۔ ماروخ چیخی، نہیں، اسے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، خدا کے لیے اسے مت مارو۔ کارکوز نے کہہ کر لگایا، بہت دیر ہوگی شہزادی، اب مجھے اس کے خون کی پیاس ہے۔ خنجر میری جلد میں چبھنے لگا تھا۔ موت میرے سر پر کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ اچانک میری انگلیوں کو فرش پر کچھ ٹھنڈا اور تیز دھار محسوس ہوا۔ یہ میری سب سے چھوٹی اور تیز چھری تھی جو شاید لڑائی کے دوران گر گئی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے مٹھی میں دبا لیا۔ کارکوز اپنی جیت کے نشے میں چور تھا۔ اس کی ساری توجہ ماروخ کے رونے پر تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک زخمی کسائی بھی خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب اس کا ہاتھ اپنے اوزار پر ہو۔ میں نے اپنی آخری بچی کھچی طاقت جمع کی۔ یہ میرا آخری وار ہونے والا تھا۔ اگر یہ خطا گیا تو سب ختم۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور چھری کو الٹا پکڑ کر سیدھا اوپر کی طرف وار کیا۔ میرا نشانہ اس کی وہ ٹانگ تھی جو میرے سینے پر رکھی تھی۔ چھری اس کے ٹخنے کے نس میں پیوست ہو گئی۔ کارکوز نے ایک آسمان ہلا دینے والی چیخ ماری اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ میرا سینہ آزاد ہو گیا۔ میں تیزی سے گھسٹتا ہوا اپنے ٹوکے کی طرف بڑھا۔ کارکوز درد سے پاگل ہو کر اندھا دھند ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کا جادوئی خنجر گر چکا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، تم نے مجھے زخمی کیا، ایک کیڑے نے مجھے زخمی کیا، اب میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ وہ دوبارہ بھیڑیے کی شکل میں تبدیل ہونے لگا، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ بڑا اور زیادہ خوفناک ہو رہا تھا۔ اس کا سائز دکان کی چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب آگ کے گولے بن چکی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ اب معمولی لڑائی نہیں ہوگی، اب آر یا پار کا معاملہ ہے۔ میں نے ٹوکا اٹھا لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ماروخ کو اپنے پیچھے کیا اور کہا، ماروخ، مجھے نہیں پتا تم کون ہو اور تمہاری دنیا کیسی ہے، لیکن میری دنیا میں مہمان کی حفاظت کے لیے جان دینا فخر کی بات ہے۔ شاید آج میرا آخری دن ہے، لیکن میں اسے اکیلا نہیں لے کر جاؤں گا۔ ماروخ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس گرم تھا۔ اس نے میرے کان میں ایک عجیب بات کہی جس نے مجھے چونکا دیا، حامد، اس کی طاقت اس کی آنکھوں میں ہے، اگر تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو اس کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ میں اسے الجھاتی ہوں، تم نشانہ مت چکنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھیڑیا حملے کے لیے تیار تھا۔ اس نے دھاڑ ماری اور دکان کی دیواریں ہل گئیں۔ ماروخ اچانک میرے پیچھے سے نکلی اور اس نے ایک عجیب سی زبان میں کچھ الفاظ ادا کیے۔ اس کے ہاتھوں سے نیلی روشنی نکلی اور سیدھی بھیڑیے کے چہرے پر پڑی۔ بھیڑیا ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی چھلانگ لگانے کے لیے پوزیشن لی۔ میرے ہاتھ میں چاندی والا ٹوکا تھا اور سامنے موت کا دیو ہیکل منہ کھلا ہوا تھا، لیکن ابھی میں وار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک دکان کے باہر سے ایک اور آواز آئی، بہت سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اور بغل بجنے کی آواز۔ ایسا لگا جیسے پورا لشکر بازار میں اتر آیا ہو۔ کارکوز کی توجہ ہٹی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور چلایا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ آ گیا۔ وہ شیطانی آنکھیں جو اب تک مجھ پر جمی تھیں اور جن میں میری موت ناچ رہی تھی، اب خوفزدہ ہو کر کھڑکی کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی وہ چیخ کہ بادشاہ آ گیا میرے لیے زندگی کا پیغام بن گئی۔ میں جانتا تھا یہ وہ لمحہ ہے جو دوبارہ نہیں آئے گا۔ شکاری کا دھیان ہٹ چکا تھا اور شکار کے پاس بازی پلٹنے کا یہ آخری اور واحد موقع تھا۔ میں نے اپنے بازو میں موجود ساری بچی کھچی طاقت کو اکٹھا کیا، زخموں کی جلن اور ہڈیوں کے درد کو نظر انداز کیا اور اپنے چاندی والے ٹوکے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے ذہن میں ماروخ کی وہ بات گونجی کہ اس کی طاقت اس کی آنکھ میں ہے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ میں نے ایک زوردار نعرہ مارا، یا اللہ مدد، اور میز کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ ہوا میں میرا جسم لہرایا اور میرا ٹوکا کسی آسمانی بجلی کی طرح کارکوس کے اسی دہکتی ہوئی آنکھ کی طرف بڑھا جو اب بھی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔
میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ ٹوکے کی نوک سیدھی اس کے دائیں آنکھ میں پیوست ہو گئی۔ جیسے ہی لوہا اس کی آنکھ سے ٹکرایا، ایک ایسی بھیانک اور دل دہلا دینے والی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی کہ مجھے لگا میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے اور دکان کی دیواریں گر جائیں گے۔ کارکوس کا دیو ہیکل جسم پیچھے کی طرف گرا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آگ بجھ گئی اور اس کی جگہ سیاہ اور بدبودار دھواں نکلنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی فرش پر گرا اور لڑکتا ہوا دور جا پڑا۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ تڑپتے ہوئے کارکوس کا جسم تیزی سے سکڑنے لگا۔ اس کے بڑے بڑے بال جھڑنے لگے اور پنجے پگھل کر انسانی ہاتھوں میں بدل گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ خوفناک اور طاقتور بھیڑیا غائب ہو گیا اور وہاں وہی کمزور سا بوڑھا کارکوس پڑا تھا، جس کی آنکھ سے کالا خون بہہ رہا تھا اور وہ درد سے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا، اس کا جادو ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے مشکل سے سانس بحال کی اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ ماروح کی طرف دیکھا تو وہ کونے میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، تم نے کر دکھایا حامد، تم نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ ایک انسان نے ایک جادوگر کو شکست دے دی۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دکان کا سامنے والا شٹر، جس پر پہلے ہی بہت سی ضربیں لگ چکی تھیں، ایک زوردار دھماکے سے اکھڑ کر باہر جا گرا۔ پورا راستہ کھل گیا۔ باہر اب رات کا اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سورج کی روشنی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ نور تھا جو آسمان سے اتر رہا تھا۔ اس روشنی میں بہت سے گھڑ سوار نظر آئے، جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور انہوں نے ایسے ذرا بختر پہن رکھے تھے جو ہیروں کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کی شان و شوکت دیکھ کر انسان تو کیا جنات بھی لرز جائیں۔ ان سب کے درمیان ایک بہت اونچے اور شاندار سفید گھوڑے پر ایک شخص سوار تھا، جس کے سر پر زمرد کا تاج تھا۔ اس کا چہرہ رعب اور دبدبے سے بھرپور تھا۔ اس کی مونچھیں سفید اور گھنی تھیں اور آنکھوں میں بادشاہوں والا جلال تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا تو زمین ہل گئی۔ یہ ماروح کا باپ تھا، جنات کا بادشاہ۔ اس کے قدموں کی چاپ سے فضا میں خاموشی چھا گئی۔ سپاہی آندھی اور طوفان کی طرح دکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے زمین پر تڑپتے ہوئے کارکوس کو موٹی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ کارکوس نے بادشاہ کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگنے کی کوشش کی۔ بادشاہ سلامت رحم، مجھے معاف کر دیں، میں تو بس… بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ اس کی آواز بادلوں کی گرج جیسی تھی۔ خاموش رہو غدار، تم نے میری بیٹی کو، میری سلطنت کی عزت کو ایک جانور بنا کر بیچنے کی کوشش کی۔ تم نے ایک شہزادی کو کسائی کی دکان پر لا کھڑا کیا۔ تمہاری سزا موت نہیں ہے، موت تو بہت آسان ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے اندھیری کوٹھڑی میں رہو گے، جہاں موت کی خواہش کرو گے، مگر موت نہیں آئے گی۔ لے جاؤ اسے اور اس کا نام و نشان مٹا دو۔ سپاہی کارکوس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کی چیخیں فضا میں تحلیل ہو گئیں۔ اب دکان میں صرف میں، ماروح اور بادشاہ رہ گئے تھے۔ بادشاہ کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ میں خون میں لت پت تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ابھی بھی وہ ٹوکا تھا جس پر کارکوس کا کالا خون لگا تھا۔ میں نے ادب سے سر جھکایا، لیکن اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ میں ڈرا نہیں، کیونکہ میں نے سچ کا ساتھ دیا تھا۔ بادشاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کا قد مجھ سے کافی زیادہ تھا۔ اس نے میرے ٹوکے کی طرف دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں۔ اس نے حیرت اور ستائش ملے لہجے میں کہا، ایک انسان، اور وہ بھی ایک معمولی کسائی، تم نے میری بیٹی کو بچایا، کارکوس جیسے طاقتور جادوگر کو شکست دی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے نہیں ٹک پاتے۔ تمہارے پاس کون سا جادو تھا نوجوان؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، ماروح دوڑتی ہوئی آئی اور میرے اور بادشاہ کے درمیان ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، بابا جان، انہیں کچھ مت کہیے گا۔ یہ معمولی کسائی نہیں ہے، یہ مسیحا ہے۔ انہوں نے وہ کیا جو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے مجھے خریدا، لیکن ذبح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بچانے کے لیے۔ کارکوس نے انہیں دھمکایا، لالچ دیا، موت کا خوف دلایا، یہاں تک کہ ان پر حملہ بھی کیا، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری حفاظت کی۔ اگر آج میں زندہ ہوں اور انسانی روپ میں ہوں تو صرف ان کی وجہ سے، اور ان کے اس ٹوکے کی وجہ سے۔ بادشاہ نے ماروح کی بات سنی تو اس کے چہرے کی سختی نرمی میں بدل گئی۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں عزت تھی۔ اس نے کہا، نوجوان، تم نے ثابت کر دیا کہ بہادری کا تعلق بازوں کی مچھلیوں سے نہیں، بلکہ دل کی مضبوطی سے ہوتا ہے۔
ایک انسان ہو کر تم نے جنات سے لڑائی مول لی۔ مانگو کیا مانگتے ہو، میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ میں تمہیں اتنا سونا دے سکتا ہوں کہ تم اس پورے شہر کو خرید لو۔ میں تمہیں ایسی طاقت دے سکتا ہوں کہ دنیا تمہارے قدموں میں ہو۔ میں نے گہری سانس لی، میرے جسم کا درد اب کم ہو رہا تھا۔ میں نے ٹوکا نیچے کیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر ادب مگر خودداری سے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب کسائی ضرور ہوں، روزی روٹی کے لیے گوشت کاٹتا ہوں، جانور ذبح کرتا ہوں، لیکن ہم کسائیوں کا ایک اصول ہے جو مجھے میرے باپ نے سکھایا تھا، ہم گوشت کاٹتے ہیں لیکن دل نہیں کاٹتے۔ میں نے جو کیا وہ کسی انعام کے لالچ میں نہیں کیا۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی عورت کی حفاظت کی قیمت لگاؤں۔ مجھے سونا نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی محفوظ ہے، میرے لیے یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دینا چاہیے۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ میری بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر ایک وسیع مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ بہت بھاری مگر گرم تھا۔ وہ بولا، واہ، تمہاری خودداری نے مجھے اور بھی زیادہ متاثر کیا ہے۔ تم نے سچ کہا، تمہارا یہ لوہا اور تمہارا یہ کردار ہمارے کوہکاف کے سارے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن جنات کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے، اور یہ احسان تو ایسا ہے جو نسلیں یاد رکھیں گی۔ بادشاہ نے ماروح کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، پھر اس نے مجھ سے پوچھا، نوجوان، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں ہڑبڑا گیا۔ اس اچانک سوال کی مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، جی نہیں بادشاہ سلامت، ابھی تک تو نوبت نہیں آئی، غربت کی وجہ سے کسی نے بیٹی نہیں دی۔ بادشاہ نے کہہ کر لگایا اور ماروح کا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے کر دیا، تو پھر آج سے تمہاری غربت ختم۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بیٹی شہزادی ماروح کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ کیا ایک کسائی ایک جنزادی کو قبول کرے گا؟ میں سکتے میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ماروح کی طرف دیکھا، اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وہی محبت اور اعتماد تھا جو میں نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ ہرنے تھے۔ اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک مٹی کا انسان اور یہ آگ کی مخلوق، ہم دونوں کا جوڑ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بادشاہ نے سنجیدگی سے کہا، شان محبت اور کردار میں ہوتی ہے، ذات پات میں نہیں۔ تم نے اس کی روح کو بچایا ہے، اب تم ہی اس کے اصل محافظ ہو۔ کارکوس کا جادو تبھی مکمل ٹوٹے گا جب تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ بولو، کیا تمہیں منظور ہے؟ میں نے ماروح کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں مجھے اپنا عکس نظر آیا، وہاں مجھے وہ سکون نظر آیا جو مجھے ساری زندگی نہیں ملا تھا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، مجھے منظور ہے بادشاہ سلامت۔ اسی وقت بادشاہ نے ہاتھ لہرایا اور میری چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی دکان کا منظر بدل گیا۔ فرش پر مخمل کے قالین بچھ گئے، ٹوٹی ہوئی دیواریں پھولوں سے ڈھک گئیں اور ہوا میں عطر کی خوشبو پھیل گئی۔ جنات کا لشکر باراتیوں کی شکل اختیار کر گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے نکاح پڑھایا گیا۔ میں جو کچھ دیر پہلے خون میں لت پت تھا، اب میرے جسم پر سنہری شیروانی تھی اور ماروح ایک ایسی دلہن بنی تھی جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے۔ نکاح کے بعد بادشاہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا، حامد، تم ہمارے لیے اب صرف داماد نہیں بلکہ بیٹے ہو۔ جب بھی ضرورت ہو بس دل سے پکارنا، کوہکاف کی فوج تمہاری مدد کو آ جائے گی، لیکن اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کچھ عرصے کے لیے، تاکہ ماروح کا علاج مکمل ہو سکے اور تم ہماری دنیا دیکھ سکو۔ میں نے دکان کی طرف دیکھا، میرا آبائی ٹوکا وہیں صاف ستھرا ہو کر میز پر رکھا تھا۔ یہ دکان میری زندگی تھی، میری پہچان تھی۔ میں نے بادشاہ سے کہا، اجازت ہو تو میں ایک آخری کام کر لوں؟ بادشاہ نے سر ہلا دیا۔ میں دکان کے باہر گیا۔ شٹر جو زمین پر گرا تھا اسے میں اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے دکان کے باہر لگے ہوئے بلیک بورڈ پر چاک سے کچھ لکھا۔ صبح ہو چکی تھی اور لوگ گھروں سے نکل کر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کسائی کی دکان کے باہر ایک بارات کھڑی ہے اور حامد شہزادہ بنا ہوا ہے۔ میں نے بورڈ پر کانپتے ہاتھوں مگر پرسکون دل سے لکھا، مالک شادی پر جا رہا ہے، دکان اب گوشت بیچنے کے لیے نہیں بلکہ صرف خوشیاں بانٹنے کے لیے کھلے گی، دعا میں یاد رکھیے، حامد کسائی۔ میں واپس آیا، بادشاہ نے اشارہ کیا اور ایک خوبصورت اورندت آسمان سے نیچے اترے جس میں سفید پروں والے گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ میں اور ماروح اس میں سوار ہوئے۔
معروف نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ اب ٹھنڈا نہیں تھا بلکہ اس میں زندگی کی حرارت تھی۔ رت ہوا میں بلند ہونے لگی۔ میں نے نیچے دیکھا، میرا شہر، میری گلیاں اور وہ دکان چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرے دل میں کوئی اداسی نہیں تھی، کیونکہ میں نے صرف ایک جانور کی جان نہیں بچائی تھی بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بہترین سودا کیا تھا۔ بادشاہ اور اس کا لشکر ہمارے پیچھے تھے۔ ہم بادلوں کو چیرتے ہوئے کوکاف کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ایک نئی زندگی اور نئی کہانیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسائیوں کے دل نہیں ہوتے، مگر آج دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ جب ایک کسائی کا دل دھڑکتا ہے تو وہ جنات کی شہزادی کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔